آپ نے یہ شادی کیسے کی؟ کوئی جیسے آپ نے کہا شہزادہ، بالکل آپ شہزادے ہو. میں نمبر خود دیتی ہوں انہیں لڑکیوں کے. ویسے بھی اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں. موبائل چیک بھی ہوتا ہے. ہاں یہ تھوڑے سے ہیں بھولا. فرسٹ ایئر میں جا کے مجھے پتہ چلا تھا کہ یار یہ تھیلیسیمیا میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. ان کے جانے کے بعد مجھے یہ ریئلائز ہوا ہے کہ میں پیشنٹ ہوں. نہیں شادی کرنا کوئی جرم نہیں ہے، اس کی پریگننسی میں پتہ چل جائے گا. 18 سے 19 سال تک کی ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں عدنان ظفر. ناظرین، محبت کسی کی محتاج نہیں ہوتی اور نہ ہی محبت رنگ، نسل اور بیماری دیکھ کر کی جاتی ہے. میرے ساتھ موجود ہے رمشا جو 24 سال کی ہیں، اور یہ ہیں ان کے شوہر احمد، اور یہ بھی 24 سال کے ہیں. دونوں ہی تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں اور دونوں نے ہی زندگی کا سفر ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا ہے. آئیے انہی کی کہانی انہی کی زبانی جانتے ہیں. اچھا یہ بتائیں، جب آپ تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہونے کے باوجود آپ نے تھیلیسیمیا کے پیشنٹ سے ہی کیسے ڈیل کیا اور آپ نے یہ شادی کیسے؟ مثلاً کہہ دیں کہ جو ڈیزیز مجھے ہے وہی ڈیزیز انہیں ہے، تو یہ مجھے زیادہ انڈرسٹینڈ کر سکتی ہیں بیٹر دین نارمل پرسن. بندے کی خواہش تو ہوتی ہے نا، جیسے ایک نارمل انسان ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے میں کسی ایک اچھے انسان سے جو مجھ سے ویل ایجوکیٹڈ ہو، شریک حیات ہے جس نے آپ زندگی گزارنی ہے، وہ بھی تھیلیسیمیا کی پیشنٹ ہے. نہیں، جب میں نے خود ہی پسند کیا تو پھر سوچنے کی اس پہ نوبت ہی نہیں آئی، اس پہ سوچا نہیں جا سکتا. اچھا آپ کا کیا خیال تھا؟ آپ ویسے لڑکیوں کو دیکھا جائے تو لڑکیاں تو کہتی ہیں ان کے لیے کوئی شہزادہ آئے گا، گھوڑے میں بیٹھا ہوا ہوگا. بالکل آپ شہزادے. اچھا یہ گھوڑے میں بیٹھے ہیں یا بس گھوڑے کے بغیر ہی آ گئے؟ گھوڑے کے بغیر ہی آئے تھے. گھوڑے کے بغیر ہی آئے ہیں. گڈی گھوڑے لے کے آئے اسی لیے. لڑکیوں کا تو ہوتا ہے نا یار میرے لیے ایک شہزادہ ہوگا، ایسے ہوگا ویسے. تو آپ نے پھر ان کو کیا دیکھ کر شادی کی؟ میری ہمیشہ سے سوچ یہی تھی کہ میں کسی اپنے جیسے پیشنٹ سے ہی کروں گی شادی. میری نہیں تھی کہ میں نارمل یا کوئی جیسے آپ نے کہا شہزادہ. میرے لیے یہی شہزادے ہیں، سب سے بڑھ کے یہی ہیں جو مجھے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، میری ڈیزیز کو، میری پینس کو سمجھ رہا ہے، وہی میرے لیے شہزادہ. اچھا تو گھر والوں کی طرف سے نہیں تھوڑی سی ایسے کوئی رکاوٹ، یا انہوں نے بولا ہو کہ نہیں یار یہ اتنا گوپلوس ہے یا ہم تمہارے لیے کوئی اور اچھا دیکھیں گے؟ نہیں، میرے گھر والوں کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں تھی. کہ انڈرسٹینڈنگ ہو، جو آپ کو سمجھے، آپ کی بیماری کے تانے نہ دے آپ کو، آپ اس کے گھر والے آپ کی بیماری کے تانے آپ کو نہ دیں. کی نظر آپ پر ہوتی تھی یا یہ بھی کہیں آپ کو دیکھتے ہوئے کہیں نظریں کہیں اور نشانہ کہیں اور والا سین ہے ان کا؟ ایسا تو نہیں ہے، لیکن بلکہ میں نے خود لڑکیاں دکھاتی ہوں کہ دیکھیں یار آپ کا حق کیا ہے. لڑکوں کا تو حق ہوتا ہے لڑکیوں کو دیکھنے کا، ان کی تعریف کرنے کا. اور ویسے بھی اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں. اوہ اچھا، واہ. موبائل چیک بھی ہوتا ہے. اچھا وہ اس لیے ہوتا ہے نا کہ زیادہ ان لمیٹڈ باتیں نہ کریں. میں نمبر خود دیتی ہوں انہیں لڑکیوں کے کہ ماما مجھے کہتی ہیں، اکثر کہتی ہیں تم سارا کچھ اس کو اجازت دو، باقی ہمارا کام ہے سے دیکھنا. اچھا کتنا ٹائم ہوا ہے ابھی شادی کو؟ نکاح ہوا ہے 2018 میں ہمارا نکاح ہوا تھا. اچھا 2018 میں ہوا تھا. او سوری 19 میں. 19 میں نکاح ہوا. لو یہ بندہ تو ابھی سے بولنا شروع ہو گیا ہے. ہاں یہ تھوڑے سے ہیں بھولا بلکڑ ہے تھوڑے سے. یہ کیا بات ہے؟ یہ تو آپ کو تو پھر اس کی ویڈنگ اینیورسری بھی نہیں یاد؟ نہیں، وہ بہت اچھے سے یاد ہے. اچھا 7 اگست. میری برتھ ڈے والے دن سو جاتے ہیں رات کو. ان کے بھائی مجھے وش کرتے ہیں، یہ وش نہیں کرتے، سو جاتے ہیں بڑے مزے سے. چلیں جی، عشقیات کا پنڈارا کھل گیا، اس کو مزید کھولتے ہیں. اور یار لائک کرانا ہے تو یا سرٹیفائی نہیں انٹرویو لینے آئے ہو آپ اس چیز کے پیشنٹ ہو؟ یار مجھے 6 ماہ سے ایسے بلڈ لگتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب جو ریلائزیشن ہوئی تھی وہ ہوئی تھی فرسٹ ایئر میں جا کے مجھے پتہ چلا تھا کہ یار یہ تھیلیسیمیا میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، یہ ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں، اور یہ اس کے پراسپیکٹس ہوتے ہیں جو کہ عام بندے میں نہیں ہوتے، جو ہم میں ہی ہوتے ہیں. اچھا اس سے پہلے آپ کو تھیلیسیمیا کوئی بلڈ وغیرہ نہیں لگا یا کیسی کوئی؟ لگتا تھا. اچھا لگتا تھا بٹ وہ میرے لیے ایک پلے ہوتا تھا. لائک 10 تک مجھے ایسا لگتا تھا جیسے بس نارمل، کوئی اتنی کوئی بڑی ڈیزیز نہیں ہے، کوئی ایسا کچھ نہیں ہے، بس ایک نارمل بلڈ ہی تو لگتا ہے اور کچھ نہیں لگتا، یا پمپ لگتا ہے. ہمارے پیرنٹس سروائیو کر رہے تھے، ان کے پیرنٹس سروائیو کر رہے تھے. مجھے بھی میرے ایک بھائی تھے تھیلیسیمک میجر کے پیشنٹ. ان کے جانے کے بعد مجھے یہ ریئلائز ہوا ہے کہ میں پیشنٹ ہوں، ورنہ بلڈ تو بچپن سے ہی لگ رہا ہے. وہ ہمیں اس ٹائم پہ ہمارے پیرنٹس سروائیو کر رہے تھے، ہمارے لیے بھاگ دوڑ وہ کرتے تھے. جب ہم نے بھاگ دوڑ پکڑی ہے تو تب ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہم پیشنٹ ہیں، ہمیں تھیلیسیمک کیا بیماری ہے، کیا چیز ہے. اچھا اس میں جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کا بھی اس ڈیزیز میں انہیں بھی ڈیزیز ہوتی ہے یا آگے بچوں میں انہیں ہوتی ہے تو آگے بچوں میں کنورٹ ہوتا ہے. لائک اگر 2 مائنرز ہیں تو ان کے جو بچے ہوں گے وہ ان میں کوئی ایک تھیلیسیمک ہوگا، یا موسٹلی کیسے یہاں پہ کافی کیسز ہوتے ہیں جس میں سارے بچے ہی تھیلیسیمکس ہوتے ہیں کیونکہ وہ ٹیسٹ نہیں کرواتے، تو الیکٹروفورسس کا ٹیسٹ نہیں کرواتے، تو وہ ہو جاتا ہوتا ہے. لیکن جب 2 مائنرز آپس میں انٹلیکٹ کرتے ہیں تو
ان کے جو بچے چانسز ہوتے ہیں کہ 4 یا 3 بچے تھیلیسیمک آ جاتے ہیں. نارمل کم آتے ہیں, تھیلیسیمک زیادہ آ جاتے ہیں. اچھا, جب آپ کی شادی ہو رہی تھی ایسے دل میں ایک دفعہ ایسے ڈر نہیں ہے کہ یار جو میرا لائف پارٹنر ہے وہ بھی تھیلیسیمیا کا پیشنٹ ہے, خدا نہ خواستہ ان فیوچر کوئی ایسے کوئی سچویشنز وغیرہ یا کوئی ایسے حادثہ وغیرہ ہو جائے؟ نہیں, ایسا کچھ تو کبھی سوچا نہیں تھا. ہاں, میڈیکیشن کے اوپر سوچا تھا کیونکہ ہماری میڈیسن بہت مہنگی ہے, تو ہم دونوں نے یہ ڈیسیجن لیا تھا کہ اللہ مالک ہے. ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم دونوں کی میڈیسن ہے, کیسے مینیج ہوگی, ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کیسے. تو ہم نے کہا اللہ مالک ہے, جب اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے چنا ہے تو وہ وسیلے بھی بنائے گا خود. تو اچھا, اس میں ڈاکٹر نے آپ کو نہیں بتایا کہ آپ کی میرج ہونے جا رہی ہے اور آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے, کوئی پریکاشنز وغیرہ انہوں نے دی ہوں؟ ہاں, ڈاکٹر نے ہمیں سمجھایا تھا, وہ بیبی کے اوپر انہوں نے ہمیں سمجھایا تھا. انہوں نے کہا کیونکہ آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ مائنر ہیں, ان کے بیبیز تھیلیسیمک میجرز ہیں, تو آپ دونوں تو خود میجر ہو, آپ کے اندر تو بہت زیادہ ڈیزیز ہے, تو آپ دونوں کی تو 100% یہی چانس ہوگا کہ جب بھی بیبی ہوگا وہ تھیلیسیمک ہوگا. تو ہم نے کہا نہیں, ہم ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں, اور بچوں کا کیا, ہمارے بہن بھائیوں کے بچے ہوں گے, ان سے کھیلیں گے. بالکل, یہ بہت بڑی بات ہے. تو اس بارے میں آپ کے والدین کی کیا رائے تھی؟ وہ انہوں نے ویسے ہوتا ہے نا تھوڑی دیر کے لیے بتایا ہو کہ یار یہ سچویشن ہے, ان فیوچر ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ میرے والدین کو پتہ سب کچھ ہے, لیکن انہوں نے کبھی مجھ سے ظاہر نہیں کیا اور نہ ہی کبھی ریلائز کروایا اس چیز کو. بس وہ چاہتے ہیں کہ تم دونوں خوش رہو, باقی ٹھیک ہے. اچھا, تھیلیسیمیا ایک ہوتا ہے, تھیلیسیمیا کا پیشنٹ ہوتا ہے جسے بلڈ لگتا ہے خالی, یہ تھیلیسیمیا میجر, اور اس میں کیا میڈیکیشنز وغیرہ بھی ملتی ہیں؟ تھیلیسیمیا میں 3 قسمیں ہوتی ہیں, ایک آتا ہے انٹر, ایک آتا ہے مائنر, ایک آتا ہے میجر. میجر جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو جو بلڈ لگتا ہے بہت زیادہ لگتا ہے, انٹر والوں کو بہت کم لگتا ہے, اور مائنر والوں کو تو مثلا مہینے میں بعد 3-4 ماہ بعد. مائنر والوں کو سال بعد لگتا ہے, انٹرمیڈیا والوں کو مہینوں میں لگتا ہے, اور میجر والوں کو مہینے کے اندر 3 سے 4 بیگس لگتے ہیں. اچھا, تو آپ کو ابھی مہینے میں لگ رہے ہیں؟ ہمیں مہینے میں لگتے ہیں, اور میڈیکیشن جو ہے وہ انٹرمیڈیا سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے. مائنر والے بہت کم ہوتے ہیں جن کو بلڈ لگتا ہے, بہت کم ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک. انٹرمیڈیا کو بلڈ لگتا ہے اور میجر کو بلڈ لگتا ہے, اور ان کی جو ڈیزیز ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے, اس میں میڈیکیشن بھی لینی پڑتی ہے. جیسے اب بلڈ لگتا ہے تو اس میں آئرن ہوتا ہے, فولاد بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں. نارمل لوگوں میں 300 پایا جاتا ہے جیسے آپ لوگ ہیں, تو ہم لوگوں میں یہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ 8,000 9,000 10,000 پہ چلا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے آرگنس خراب ہونے لگتے ہیں, ہارٹ خراب ہونے لگتا ہے, ہارٹ کا سائز بڑا ہونے لگتا ہے, لیور بڑا ہونے لگتا ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میڈیسن ہوتی ہے, انجیکشنز ہوتے ہیں جو کہ 20 گھنٹے کے لیے ہمارے پیٹ میں لگا رہتا ہے. ایک مشین کے اندر انجیکشن فٹ کر کے لگا دیا جاتا ہے. اچھا, وہ 20 گھنٹے ہمارے پیٹ میں لگا رہتا ہے, اور وہ ڈیلی لگاتے ہیں. ہم ہفتے میں صرف 1 یا 2 چھٹی کرتے ہیں, باقی ہم کالج جائیں, یونیورسٹی جائیں, جاب پر جائیں, وہ ساتھ ہی رہتا ہے, ہمارے پیٹ میں لگا رہتا ہے. اچھا, میں جب ان سے بات کر رہا تھا انٹرویو کے لیے تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا آج بلڈ لگے گا, اور وہ انہوں نے بتایا کہ ریئیکشن ہو گیا تھا, اس وجہ سے وہ انٹرویو نہیں دے سکے. تو یہ ریئیکشن ہر بلڈ لگانے کے بعد ہوتا ہے یا یہ کبھی کبھی آپ ہوگا؟ پرابیبلی بہت ریئر ہوتا ہے. یعنی ہم لوگوں کو اس دن بلڈ جو تھا وہ تیز لگ گیا تھا, تو اس وجہ سے وہ ریئیکشن ہو گیا تھا, ہم لوگوں نے خیال ہی نہیں دیا. ٹیمپریچر میٹر کرتا ہے, لائک ہم اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری باڈی ٹیمپریچر ہیٹ ہے, اور بلڈ ویسے ہی گرم ہوتا ہے, وہ کسی اور کا ہوتا ہے, اس کا طاقتور خون ہوتا ہے. ہمارے اندر اتنی امیونٹی نہیں ہے کہ اس کو ایڈجسٹ کریں, لیکن انہوں نے اتنے ٹیسٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں اس کے کہ وہ ہمارے اندر سلولی ایڈجسٹ کرتا ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب روم ٹیمپریچر زیادہ کول ہو تو وہ ہمیں کر جاتا ہے, ریئیکشن ہو جاتا ہے. اچھا, کچھ کویشچنز ہیں وہ میں ڈاکٹر سے تو پوچھوں گا ہی, لیکن ڈاکٹرز نے آپ کو تو بتایا ہوگا نا کہ جو میل اور فیمیل ہوتا ہے آفٹر میرج ان کے بلڈ کنجیکشنز وغیرہ کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تھوڑا سا انہوں نے آپ کو ایجوکیٹ کیا اس بارے میں؟ مجھے تو نہیں کیا, یا کوئی بتایا ہو؟ ہمیں صرف انہوں نے اتنا بتایا تھا کہ دیکھو تم دونوں ایک پیشنٹ ہو, جو کہ تم لوگوں کو بہت اچھے سے پتہ ہے, تو جو تمہاری جو آگے والی لائف ہے اس میں صرف تم اور رمشا جو ہے نا اپنے بارے میں ہی سوچو, تو اس کے علاوہ ہمیں انہوں نے کچھ ایسا گائیڈ نہیں کیا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر, آپ کو اس فاؤنڈیشن میں کتنا عرصہ ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام میجر طارق ہے اور میں سندس فاؤنڈیشن میں تقریباً 18 سال سے. احمد اور رمشا کا کیس ہے, دونوں تھیلیسیمک پیشنٹ ہیں اور ان دونوں نے شادی کر لی ہے. شادی کرنے سے پہلے ڈاکٹر نے ان کو کیا ایڈوائس کیا, اور جب ان کی شادی ہو گئی ہے؟ نہیں, شادی کرنا کوئی جرم نہیں ہے, بالکل نارمل جس طرح شادی کی ہے انہوں نے, اچھی بات ہے کہ دونوں کی شادی ہوئی ہے, مگر اولاد جب انہیں ہوگی تو ان کو چاہیے کہ یہ ٹیسٹ ضرور کروائیں پریگننسی کے دوران. اسپیشلی اس کی پریگننسی میں پتہ چل جائے گا
کہ وہ جو بچہ آ رہا ہے وہ بھی انہی کی طرح تھیلیسیمیا کا پیشنٹ ہے کہ نہیں ہے. سر سنا تھا کہ ان کی جو لائف سپین ہوتی ہے وہ بھی کوئی 18 سے 19 سال تک کی ہوتی ہے. وہ اس لیے ہوتی ہے کہ یہ لوگ پریکاشنز نہیں کرتے, یہ ٹائم پہ بلڈ نہیں لگواتے, میڈیکیشن نہیں کرتے. آپ یقین کریں میں ادھر سے باہر بھی ہو کے آیا ہوں لنڈن میں, وہاں پہ 60 سال کے تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں, مگر وہ پوری ان کو میڈیکیشن ہو رہی ہے, پراپر وہ ان کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے اور وہ زندہ ہے. اچھا سر, آپ سے کوشچن کرنا تھا, جو تھیلیسیمک پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا فرسٹ آف آل جب یہ بچے ہوتے ہیں ان کا پتہ کیسے چلتا ہے, اور جب ان کی ٹریٹمنٹ وغیرہ وہ کس طریقے سے ہوتی ہے؟ یہ جب بچہ 6 ماہ کا ہوتا ہے تو ان کے پیرنٹس کو پتہ چلتا ہے کہ اس بچے کی گروتھ نہیں ہو رہی اور اس کے اثرات ایسے رنگ پیلا پڑ جائے گا, بلیک ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ بڑھے گا نہیں, قد نہیں بڑھے گا. جو تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا بتاتے ہیں کہ جو لائف دورانیہ ہوتا ہے نا زندگی کا, وہ 18 سے 19 میکسیمم 18 سے یہ 19 سال تک کا ہوتا ہے. تو میں اس کے اوپر بڑی پیاری ایک بات کہوں گا کہ جب زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, آپ کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہو, آپ اپنی نہیں بتا سکتے کہ آپ کی عمر کتنی ہے, کوئی شک نہیں اس میں. یہاں پہ کوئی نارمل نہیں بتا سکتا کہ وہ کتنی عمر جیے گا. تو اگر آپ اپنا ٹریٹمنٹ اچھا لے کے چل رہے ہو, تھیلیسیمک پیشنٹ اپنا ٹریٹمنٹ ایک اچھا لے کے چل رہا ہے, اپنا آئرن کم لے کے چل رہا ہے, اپنا بلڈ جو ہے وہ وقت پہ لگواتا ہے اور ملٹی وٹامن جو اس کو ڈاکٹر نے پرسکرپٹ کی ہوتی ہیں وہ اچھے طریقے سے لے رہا ہے, تو وہ ماشاء اللہ ایک اچھی لائف اور اچھی زندگی گزارتا ہے, لائک مور دین 60 بھی گزارتے ہیں. کچھ فرینڈز ہیں جو کہ نانی دادا بھی بن چکے ہیں. اچھا, تھیلیسیمیا کے پیشنٹ بھی اتنی ایج ہو چکی ہے ان کی کہ ان کے بچوں کی بھی شادیاں ہو گئی ہیں. بالکل ناظرین, ظاہری سی بات ہے, اگر آپ اپنے پریکاشنز وغیرہ کا خیال رکھیں گے, اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں گے, اپنی جو تھیلیسیمک پیشنٹس ہیں وہ اپنا بلڈ اور اپنی میڈیکیشن کا خیال رکھیں گے, تو ڈیفینیٹلی عام عوام ہیں انہیں بھی اس چیز کا آئیڈیا ہوا کہ جو تھیلیسیمیا ہے وہ کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے, احتیاط سے ہم اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اچھا ناظرین, انہوں نے اپنا ایک یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے جس کا نام ہے رامے اینڈ رامی. وہاں پر یہ تھیلیسیمک جو پیشنٹس ہیں ان کو یہ ٹیچ بھی کرتے ہیں, ان کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں, انہیں بتاتے ہیں کہ جو تھیلیسیمک پیشنٹ ہیں وہ کس طریقے سے اپنا خیال رکھ سکتے ہیں. اگر یہ تھیلیسیمک پیشنٹ ہونے کے باوجود شادی کر سکتے ہیں, اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں, تو آپ بھی کر سکتے ہیں. ان کے چینل کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور فالو بھی کیجیے گا. اچھا, جاتے ہوئے آپ پیغام دے دیں جو عام انسان ہے جو تھیلیسیمک پیشنٹ نہیں ہے اور جو تھیلیسیمک پیشنٹ ہیں ان کے لیے. میرا ایک پیغام ان کے لیے جو نارمل ہیں, جنہیں اللہ تعالیٰ نے صحت مند زندگی دی ہے, ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ایک چھوٹی سی نیڈل سے مت ڈرا کریں, تھیلیسیمک الیکٹروفیسس کا ٹیسٹ کروایا کریں. ہم بے شک بہت خوش ہیں, ہم لوگ اپنا درد اپنی خوشی سے اپنی مسکراہٹ سے چھپا رہے ہیں, لیکن اس میں بہت ساری تکلیفیں فیس کرنی پڑتی ہیں جو ہم سے چھوٹے بچے آتے ہیں وہ تو بتا بھی نہیں سکتے. تو مزید ایسے بچوں کو دنیا میں لانے سے روکیں, آپ ایک ٹیسٹ کروا لیا کریں الیکٹروفیسس کا. اور دوسرا یہ کہ میں سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ بلڈ ڈونیٹ کیا کریں. ایک بلڈ سے 3 زندگیاں بچتی ہیں یہاں پر. ایک کیونکہ ہم لوگ تھیلیسیمیا کا یہاں ہیموفیلکس کا بھی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, اسی بلڈ سے ان کی بھی زندگی بچتی ہے. تو ریکویسٹ ہے کہ بلڈ ڈونیٹ کیا کریں اور ہر قسم کی ہیلپ ہم جیسے بچوں کی کیا کریں. آپ کی ڈونیشن ہو یا آپ کا بلڈ ڈونیشن ہو, دونوں قسم کی ہیلپ ہماری کیا کریں, کیونکہ ہم آپ کے منتظر ہیں. اپنا پیار ہمارے ساتھ بانٹا کریں. ہمارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ. میرے دنیا میں لوگ میں نے بھیجے ہیں, میں نے اپنے بندے بھیجے ہیں جو تمہارا ہاتھ تھامیں گے. بالکل, اللہ پاک نے وسیلہ تو بنایا ہے. زندگی جو ہے وہ اسباب کے سر پر ہی چلتی ہے. اگر دنیا میں اسباب نہیں ہوں گے تو دنیا کا وجود ہی ناممکن سا ہو جائے گا. بے شک. اور اگر آپ آخر میں کوئی پیغام دینے میں پیغام دینا چاہوں گا جو ہماری گورنمنٹ ہے, عمران خان صاحب کو, اور جو سی ایم بزدار ہیں, ان لوگوں کو دینا چاہوں گا کہ تھیلیسیمیا جو پیشنٹ آپ لوگوں نے ان کے ہیلتھ کارڈ تو ایشو کر دی ہیں, بٹ اس ہیلتھ کارڈ کے اوپر ہماری کافی ایسی میڈیسنز ہیں جو ہم لوگ نہیں لے پاتے. اور تھیلیسیمیا جو پیشنٹ ہے وہ اتنے کوالیفائڈ بھی ہو جاتے ہیں, جیسے میں نے گریجویشن کی ہوئی ہے اور میں کنٹینیو میں ہوں, لاء جو ہے میں کرنٹ اسٹارٹ کیا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے جابز نہیں ہوتی, گورنمنٹ جابز نہیں ہوتی. پرائیویٹ آپ کو پتہ بہت ٹف ہوتی ہے, ایک پیشنٹ پرائیویٹ جاب نہیں کر سکتے. تو میری ان لوگوں کی گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ تھیلیسیمیا کے لیے بھی کوئی جابز اپرچونیٹیز نکالیں تاکہ ہم لوگ بھی اپنی جو اپنا لائف اسٹائل خود ایک مینٹین کر سکیں. اچھا, یہ بتایا تھا جو تھیلیسیمیا کی جو میڈیسنز ہیں وہ بھی کافی ایکسپینسو ہیں. کافی بہت زیادہ ایکسپینسز ہوتے ہیں کہ جو ایک باکس ہوتا ہے ہم لوگوں کو, جیسے مجھے کھانے پڑتے ہیں 10 باکس,
تو جو ایک باکس ہے اس کی قیمت ہوتی ہے 7 سے 8 ہزار. ٹھیک ہے, یہ پر منتھ ایگزیکٹلی پر منتھ. اس کے ساتھ ڈیلی انجیکشنز لگتے ہیں, وہ بھی. اب میری اور احمد کی جو منتھلی کاسٹ بنتی ہے نا وہ 1 لاکھ سم تھنگ بنتی ہے. اچھا, میڈیسن کی 1 لاکھ پلس بنتی ہے. ابھی مجھے ٹوٹل ایسٹیمیٹ نہیں پتہ, کیونکہ انجیکشنز بھی ڈیلی لگتے ہیں اور میڈیسن بھی ہم ڈیلی کھاتے ہیں. احمد 10 ٹیبلٹس کھاتے ہیں اور میں 6 ٹیبلٹس کھاتی ہوں ڈیلی. ٹھیک. اور اس کے علاوہ کیلشیم کے سپلیمنٹس الگ ہیں, ان کی سب کی اگر ہم پرائس ملا کے بتاتے ہیں تو وہ منتھلی اتنی اماؤنٹ بنتی ہے ہماری. اس کے علاوہ جو پمپ ہم لگاتے ہیں مشین میں, اگر وہ خراب ہو جائے تو وہ بھی یہاں سے کم 60,000 اس سے آتا ہے. اس کی جو سب سے لو پرائز ہے وہ 60,000 ہے, اور جو ہائیسٹ پرائز ہے وہ لاکھوں میں ہے اس کی. تو وہ بھی ہمیں ارینج کرنا پڑتا ہے جب وہ خراب ہو جائے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا سمندر ہی بھریں, آپ ایک قطرہ بھی ڈالیں گے تو وہ سمندر خود بخود بن جائے گا. اس تھوڑی سی سپورٹ کریں ہم لوگوں کو, سارے بچوں کو, ہم لوگوں کو اور ہمارے جیسوں کو. بالکل, یہ جو بلڈ ڈونیشن ہے یہ تو بہت لازمی ہے. جو بھی صحت مند انسان ہے وہ خود کو صحت مند سمجھتا ہے, اس کا یہ بلکہ فریضہ ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے نا بلڈ ڈونیٹ کرے. جیسے انہوں نے بتایا کہ ایک بلڈ کی جو باٹل ہے وہ 3 زندگیاں بچا سکتی ہے. اس لازوال محبت کی کہانی کے ساتھ اپنے میزبان عدنان ظفر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.